بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا ملکہ زبیدہ سے شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا۔ بہلول پاس بیٹھے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت چوکیدار نے صدا دی، عالی جاں، ایک مچھلی فروش بازیابی کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے؟ خلیفہ نے فوراً اجازت دے دی۔ مچھلی فروش اندر داخل ہوا اور کہنے لگا، عالی جاں، میں آپ کے لیے بہت عمدہ مچھلی لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ہارون نے عبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگا، یہ بیچارہ انعام کی تلاش میں ہمارے لیے مچھلی پکڑ لایا ہے، اس کو 4000 درم دے دیے جائیں تو کیسا رہے گا؟ زبیدہ بولی، نہیں میرے سرتاج، ہرگز نہیں، یہ معمولی سا مچھلی فروش اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی رقم اس کو انعام میں دے دی جائے۔ اسی طرح تو اور بہت سے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر تو آپ اپنا سارا خزانہ خالی کر بیٹھیں گے۔ زبیدہ نے کچھ دیر سوچا اور ایک تجویز پیش کی، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے نر ہے تو کہہ دیں کہ نر ہمیں پسند نہیں، اور اگر کہے مادہ تو وہ ہم لے لیں گے۔ نہیں، اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور ہمیں رقم بھی نہیں دینی پڑے گی۔ ہارون کو زبیدہ کی یہ بات کچھ بھلی محسوس ہوئی، مگر بہلول بھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے آہستگی سے کہا، مچھلی فروش بڑی محنت محبت سے آپ کے لیے عمدہ مچھلی پکڑ کر لایا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر اس کو نامراد لوٹا دیا جائے۔ مگر بادشاہ نے بہلول کی ایک نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہا، اگر بتاؤ تو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ عالی جاں، یہ مچھلی نہ نر ہے نہ ہی مادہ، بلکہ یہ تو مخنث ہے۔ ہارون نے جواب سنا تو بے ساختہ ہنس دیا۔ اہل دربار بھی ہنسنے لگے۔ ہمیں تمہاری حاضر دماغی نے متاثر کیا، تمہیں شاہی خزانے سے 4000 درم انعام میں دیے جاتے ہیں۔ مچھلی فروش درم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک درم زمین پر گر گیا۔ وہ پکڑنے کے لیے لینے نیچے جھکا ہی تھا کہ زبیدہ پھر ہارون کے کان میں سرگوشی سے بولی، دیکھا عالی جاں، کتنا لالچی انسان ہے یہ مچھلی فروش ہے کہ ایک درم اگر زمین پر گر گیا ہے تو وہ بھی نہیں چھوڑا، جبکہ باقی سب تو اس کے اپنے پاس ہی تھے نا؟ کیا خبر کوئی اور ضرورت مند وہ درم اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا؟ ہارون کو پھر یہ بات کھٹکی اور فوراً مچھلی فروش کو پکڑ کر پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بہلول نے بھی ملکہ کی یہ بات سن لی۔ عالی جاں، ملکہ مگر ہارون کے کہنے پر مچھلی فروش نہ رکی، اسے جانے دیں، نہ کوئی بات سنی اور مچھلی فروش سے کہنے لگا، اے صیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری کہ تیرے پاس 4000 درم موجود تھے، پھر بھی تم نے جو ایک درم نیچے گر گیا تھا وہ بھی چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی اور ضرورت مند اٹھا لیتا۔ عالی جاں، جان کے مان پاؤں تو کچھ عرض کر چوں۔ مچھلی فروش کہنے لگا، حضور والا، یہ غلام پست فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درم اٹھا لیا کہ اس کے ایک طرف قرآنی آیت کندہ ہے جبکہ دوسری طرف آپ کا اسم گرامی، تو پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہیں۔ مچھلی فروش کی حاضر دماغی نے سارے دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔ خلیفہ بے ساختہ بول اٹھا، واہ، بہت عمدہ جواب دیا شکاری، تم نے ہمیں بہت محظوظ کیا۔ ہارون نے خزانچی کو حکم دیا کہ اس شکاری کو 4000 درم اور دے دیے جائیں۔ جب مچھلی فروش رخصت ہو گیا تو بہلول نے ہارون سے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ شکاری کو بار بار نہ روکیں، اب وہ 4 کے بجائے 8000 درم لے کر جا رہا ہے۔ ہارون ہنس دیا، ہاں واقعی مجھے تمہاری بات پر غور کرنا چاہیے تھا۔